ہمارے ساتھ بڑا پرابلم یہ، ہم لوگوں کے سامنے تو گناہ نہیں کرتے ہیں، وہ دیکھ لے، فلاں دیکھ رہا ہے، خاندان میں کوئی دیکھ رہا ہے، لوگ کنٹری چینج کر کے جاتے ہیں، یار پاکستان میں کراچی میں تو بڑے جاننے والے کسی اور جگہ چلتے ہیں۔ ایسا نہ کرو، کہیں بھی چلے جاؤ رب دیکھ رہا ہے۔ تم دروازہ بند کر دو، لائٹ آف کر دو، کان میں ہیڈ فون لگا لو، مگر جو دیکھ رہے ہو، جو سن رہے ہو، یا جو بھی کر رہے ہو، وہ رب دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے حضور مجھ سے گناہ نہیں چھوڑتے، میں بہت کوشش کرتا ہوں مگر گناہ نہیں چھوڑ پاتا، میری ہیبٹ بن گئی ہے، میری عادت بن گئی ہے، میرے گناہ نہیں چھوڑتے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے بڑی کمال کی، ٹو دی پوائنٹ اور لاجیکل گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھ سے گناہ نہیں چھوڑتے؟ کہا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے کر لیا کرو، مگر ایسا کرو جب گناہ کرنے کو جی چاہے نا تو اللہ کے ملک سے باہر چلے جایا کرو۔ کہتا ہے حضرت یہ کیسے پاسبل ہے؟ جدھر بھی ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ جدھر بھی جاؤں گا اللہ کا ہی ملک ہے، رب کی کائنات ہے۔ پھر تو اچھی بات نہیں نا بیٹا کہ جس کے ملک میں ہو اسی کی نافرمانی کرو۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے؟ کہا بہت چاہتا ہے، کہ کر لیا کرو، مگر پھر اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ کہتا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بھی کھاتا ہوں، جو جہاں سے جو بھی ملتا ہے وہ اللہ کا ہی ہے نا، اللہ کا رزق کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ فرمایا اچھا پھر ایسا کرو تمہیں رب کی نافرمانی کرنے کا بہت جی چاہتا ہے، کر لو، مگر ایسی جگہ چھپ کر کرو جہاں اللہ نہ دیکھے، اللہ کی نظروں سے چھپ کر گناہ کر لو۔ کہتا ہے یہ بھی پاسبل نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی ایسی جگہ کو تلاش کر لوں دنیا میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں، بندہ کہیں نہ کہیں ڈھونڈ لیتا ہے کہ یہاں کیمرہ اسپاٹ نہیں ہے، لیکن there is no place in the world کہ میں جہاں چلا جاؤں اور رب نہ دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قدرت ہے ہر طرف۔ کہا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے؟ کہا نہیں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا پھر یوں کرو جتنے گناہ کرنے کر لو، مگر جب موت کے وقت فرشتہ آ جائے نا قبض کرنے کے لیے تو اس کو منع کر دے، کہا نہیں ابھی رک جاؤ میں نے توبہ کرنی ہے۔ کہتا حضرت یہ بھی پاسبل نہیں ہے، جو لمحہ، جو گھڑی، جو وقت لکھا ہے وہ تو مجھے فرشتہ قبض کر لے گا، روح مجھے کوئی چانس بھی نہیں ملے گا، پہلے سے نوٹس بھی نہیں ملے گا کہ میں توبہ کر لوں۔ کہا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے؟ کہا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا پھر ایک کام کرو، جیسی مرضی عیاشی والی زندگی گزارنی گزار لو، قیامت کے دن فرشتے تمہیں کھینچ کر جہنم کی طرف لے جائیں تو منع کر دینا۔ کہا میں نہیں جاتا۔ کہتا حضور یہ کیسے پاسبل ہے؟ nobody has power to deny angels on the day of judgment۔ اس دن کون پاور رکھے گا کہ فرشتوں کو منع کر دے قیامت کے دن؟ اب آپ نے سمری بیان کی، آپ نے کہا بیٹا تم اللہ کا رزق کھانا چھوڑ نہیں سکتے، اللہ کے ملک سے باہر نکل نہیں سکتے، اللہ کی نظر قدرت سے چھپ نہیں سکتے، قیامت کے دن فرشتوں کو منع کر نہیں سکتے، موت کے وقت کو ٹال نہیں سکتے، پھر ایک ہی کام کر لو، گناہ کرنا چھوڑ دو، پھر نافرمانی چھوڑ دو۔ جب وہ سارے کام نہیں کر سکتے تو پھر ایک چیز تو کر سکتے ہو نا۔ اب وہ زارو کتار رونے لگا اور اس نے کہا بات آپ کی ٹھیک ہے، اب میں اللہ کی نافرمانی سے توبہ کرتا ہوں۔ تو آج یہ میسج ہمیں لے کے جانا ہے کہ اس جو غار والے نوجوان نے دعا کی تھی نا کہ he has control on that girl، اس کے پاس چانس تھا برائی کرنے کا، مگر کیوں نہیں کیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس اللہ سے یہ دعا کرو کہ یہ دل میں احساس اجاگر ہو جائے۔ یہ امتحان ہے میرا اور آپ کا دنیا میں۔ آزمائش پر بات ہو رہی تھی نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آزمائش صرف بیماری پریشانی میں، یہ بھی بڑی آزمائش ہے کہ گناہ سامنے ہے، دل للچارا ہے، حرام پیسے، او ہو ڈیل آ گئی ہے سامنے، اتنے پیسے، ایک ہی تو جھوٹ بولنا ہے، ایک ہی تو سائن کرنا ہے، ایک ہی تو فارجری کرنی ہے، ایک ہی تو رول بریک کرنا ہے۔ یہی تمہارا امتحان ہے کہ یہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ رب کی رضا چاہیے یا دنیا کا مال چاہیے۔ اکیلے میں بندہ ہے، گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، اور ادھر بندہ اللہ کے خوف سے رک جائے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، طویل حدیث ہے، کہ قیامت کے دن جن خوش نصیب لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا نا، ان میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہے کہ جس کو گناہ کرنے کا موقع ملے، برائی کرنے کے لیے کوئی عورت بلائے اور وہ کہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ہے مشکل، مگر یہ کب ملے گا کہ جب بندہ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہے کہ جہاں خوف خدا کی بات ہوتی ہو، جہاں آخرت کی بات ہوتی ہو۔ دنیا میں چند دن تو دیکھیں گناہ گار کی لائف بھی گزر جاتی ہے، نیکوکار کی لائف بھی گزر جاتی ہے، مرنا ہم سب نے، اور جب قبر میں جائیں گے نا، نارملی سوسائٹی، کالونی یا باہر سے گھر دیکھ کر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کیسے لوگ رہتے ہیں۔ آپ ڈیفینس جائیں تو لگتا ہے یار یہاں ویل آف لوگ رہتے ہیں،
لیاری کی طرف جائیں تو یار یہاں غریب لوگ رہتے ہیں. کالونی دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے. قبرستان میں قبر دیکھ کر پتہ نہیں چلتا کہ اندر کیا حال ہے. سب قبریں ایک جیسی ہوتی ہیں. کسی کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے اور کسی کی قبر دوزخ کا گڑھا ہوتی ہے. اب یہ فیصلہ ہوگا ہم نے زندگی کیسی گزاری ہے. یہاں سے بکنگ نہیں ہو سکتی. ہم اس وقت امریکہ جائیں، یورپ جائیں، کہیں بھی جائیں، اپنی مرضی کا ہوٹل بک کرتے ہیں، اپنی مرضی کا روم بک کرتے ہیں. پہلے جناب booking.com پہ جا کے کیسے روم ہیں، واش روم کیسے ہیں، کتنی جناب اس کے سٹارز کتنے، ریویو کتنے. 4-5 دن کے لیے جانا ہے، اس کے لیے اتنا جناب ہم سیٹ اپ چیک کرتے ہیں. گاڑی کون سی ہوگی تو جناب ویدر کیسا ہوگا. یار جہاں 4 دن جانا ہے اس کے لیے اتنی تیاری، اتنے ریویوز. میں آپ کو نبی پاک کی ریویو بتا رہا ہوں نا کہ قبر میں 2 ہی طرح کی قبریں ہوں گی. دیر از نو تھرڈ آپشن. 2 ہی قبریں ہوتی ہیں، یا تو جنت کا باغ ہے یا تو دوزخ کا گھڑا ہے. بک کرو نا کون سی کرنی ہے. 4 دن کے لیے نہیں ہوگی، قیامت تک کے لیے ہوگی. ہزاروں سال سے لوگ قبر میں ہیں، اور میں اور آپ جب مریں گے تب بھی ہزاروں سال، پتہ نہیں کتنے 100 سال 1000 سال قبر میں رہنا پڑے. آج روم کے اندر تو ایک کال کرتے تو بندہ ویٹر آ کر کافی دے جاتا ہے اور جو چیز چاہیے فوراً آ جاتی ہے. ادھر کوئی نہیں آئے گا. میں ہوں گا، میرے اعمال ہوں گے، بٹ nobody have to. اچھا اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے. ابھی تو گھر میں بیٹھ کے بات ہو نا، یورپ جانا ہے ذرا، کوئی کہتا نہیں سنگاپور جانا ہے. اچھا رکو ذرا چیک کرتا ہوں کیا ہوتا ہے. ابھی بات ہوتی ہے تو ہم اس کی سرچنگ شروع کر دیتے ہیں. جدھر نہیں جانا ادھر بھی روز چیک کرتے ہیں. وہ کبھی کبھی تو کسی وہ booking.com پہ کوئی ملک ایک بار سرچ کر لو تو بار بار وہ میسج بھی کر رہا ہوتا ہے آپ نے ایک بار سرچ کیا تو جانا نہیں جانا دوبارہ. یاد کر رہا ہے تمہیں، وہ ملک کال کر رہا ہے. ارے ملک کال کب سے کرتا ہے؟ قبر روز کال کر رہی ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرتا ہے، اس کے بارے میں کوئی ڈسکس ہی نہیں کرتا ہے. بعض اوقات شیطان ہے نا، کہتا ہے ارے مولانا صاحب باتیں بہت اچھی کر رہے ہیں، میری باتیں ہو رہی ہیں، دماغ میں ڈال رہا ہوں، بالکل ٹھیک بول رہے ہیں، لیکن بس ابھی تو جوانی ہے، بس 50-60 سال بعد میں نے بھی اللہ ہی کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے. لیکن کیا آپ نے جوان مرتے نہیں دیکھے؟ آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ 50-60 سال تک زندہ رہیں گے؟ میں ابھی آپ کو ریسنٹ واقعہ سناتا ہوں. پچھلے ہفتے کی بات ہے. ہمارے ایک دوست ہیں جدہ میں، بیچارے امریکہ پہنچے، ابھی امریکہ لینڈ کیا ہے. ان کی 15 سال کی بیٹی جدہ میں تھی، اسکول سے آئی ہے، کوئی بیماری نہیں، اپنے نوڈلز خود بنائے. تھوڑی دیر بعد اس کی طبیعت خراب ہوئی، گھر والے نارمل سمجھے، ہاسپٹل لے کر گئے، اس کا انتقال ہو گیا. 15 ایئرس. یہ ہے زندگی اور موت، پتہ بھی نہیں چلتا، کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی، بندہ اچانک سے سوتے میں صبح نہیں اٹھتا ہے. ان تمام باتوں کے بعد پتہ سمجھ کیا آتی ہے کہ ہم روز ایسے زندہ رہیں کہ اگر آج مرنا پڑ گیا تو وہ سفر تیار ہے. قبر ایسی ہوگی کہ جنت کا باغ بن جائے گی. میں لائف ایسی گزاروں. دیکھیں مجھے اور آپ کو کوئی میسج نہیں آئے گا. آج کل ایک میسج آتا ہے کبھی کبھی موبائل کمپنیز کی طرف سے کہ یور ڈیٹا از گوئنگ، ختم ہونے والا ہے، آف ہونے والا ہے، جلدی سے ٹاپ اپ کر لیں، اپنا بیلنس ڈلوا لیں، کیونکہ تھوڑے جی بی رہ گئے ہیں، تھوڑے ہی جناب آپ کے منٹس باقی رہ گئے. زندگی میں کوئی میسج نہیں آئے گا کہ جناب 3 دن رہ گئے، توبہ کر لیں، آج آخری دن ہے، اللہ کو یاد کر لیں. صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے اور شام جنازہ گھر پہ آتا ہے. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے دوستوں کے ساتھ ہوا ہے. تو کاش میں اور آپ تیار رہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. اور جو تیسرا بندے کا واقعہ تھا وہ کیا تھا کہ اس نے ایک مزدور کی مزدوری سنبھال کے رکھی، اچھی جگہ انویسٹ کی، جب وہ آیا تو اس سے زیادہ کر کے دی. اللہ نے دعا سنی نا، غار سے نکل گیا نا. یہ ہم نے بھی سیکھنا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے انسان ہمارے پاس کوئی پیسے بھول جاتا ہے، کسی کی امانت ہوتی ہے ہماری طرف اور ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھول گیا تو کیا. اچھا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کسی کے ہیں بھی تو کیا کر لے گا، بگاڑ تو نہیں سکے گا. ٹھیک ہے آج ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، مگر ایک دن تو جواب دینا پڑے گا نا. کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے، کوئی کسی کے پیسوں پہ قبضہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، آج تمہارا کوئی نہیں بگاڑ سکتا. مگر ایک دن ہوگا جب ظالم کا گریبان ہوگا اور مظلوم کا ہاتھ ہوگا، اور اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا. مظلوم، جب میں نے پچھلے دنوں پنجاب گیا تو ایک بڑا پیارا جملہ سیکھنے کو ملا. وہ کہتے ہیں طاقتور سے نہ ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو. جو کمزور ہوتا ہے نا اس سے ڈرو، کیونکہ طاقتور وہ طاقتور تم کو میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں. کمزور جو ہوتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو وہ عرش تک جاتی ہے صدا. اللہ خوب اس کی پکار سنتا ہے اور پھر بیڑا غرق ہو جاتا ہے ظالم کا. اللہ ہمیشہ ہمیں ظلم سے بچائے، امانتوں کو پورا لوٹانے والا بنائے. دنیا میں دے دو، آپ اگر کسی کا آتا ہے نا دے دیں، کم نہیں ہوگا آپ کے پاس. اگر یہاں نہیں دو گے نا تو قیامت کے دن نہیں دے سکیں گے. وہاں پیسے نہیں چلیں گے، وہاں نیکیاں چلیں گے.
سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے اسے بروز قیامت 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑیں گی.